السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور بچوں کی اگر صحت کی بات کی جائے تو ان کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد انسان کی قوت مدافعت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، جو عموماً یہ فیز اگر دیکھا جائے تو عموماً بچپن میں آتا ہے، اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد انسان کے اندر اتنی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماحولیاتی عوامل کی بنیاد پر ہونے والی بیماریوں سے وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے متعلق جو کہ بچوں کی صحت کے معاملے میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور انتہائی مہلک بھی تصور کی جاتی ہے۔ جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے اسہال کی بیماری یا دستوں کا معاملہ۔ ہمارے ہاں یہ بہت عام معاملہ ہے، اور خاص کر بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ اس کے رجحان میں خاصا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمرالزماں، جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ جی، اسہال کی بیماری یا دستوں کا معاملہ، اس کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر عالمی ادارہ صحت کی بات کی جائے تو تب بھی اس بیماری کو بار بار فوکس کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے، یا بچوں کی صحت پر اس بیماری کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کامن بیماری ہے بچوں میں، جو کہ بہت آسانی سے جس کو کہ روکا بھی جا سکتا ہے، جس کی پریونشن ہو سکتی ہے، اور جس بیماری کے جو علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ فوکسڈ ہم لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم والدین، جی، اور اگرچہ ان میں یہ اس کی آگاہی پیدا کی جائے، مثلاً کہ اویئرنیس اگر پیدا کی جائے تو پھر وہ ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے 18 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 2.5 کروڑ جو ہے بچے ہیں 5 سال کی نیچے کی عمر کے۔ جی، تو ان میں اب یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 6 دفعہ 5 سال کے نیچے کے بچے سال میں ان کو جو ہے ڈائریا ہوتا ہے۔ تو اور ان میں یہ پاکستان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جی، اور ان میں سے تقریباً 1 لاکھ بچے جو ہیں سالانہ ان کی اموات ہوتی ہے ڈائریا کی وجہ سے۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کتنی مہلک بیماری ہے، اور اس کو ہم بڑے آسانی سے ہم اسے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریا ہو تو جسم سے جو ہے الیکٹرولائٹس یعنی نمکیات جو ہے کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے، اور اس کو ہم بر وقت پورا نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، جو کہ بہت آسانی سے ہم لوگ اس کو روک سکتے ہیں۔ جی، اگر ہم اس بر وقت اگرچہ وہ چیزیں مہیا کر دیں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، دستوں کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا؟ جی ہاں، بالکل۔ مثلا یہ کہ ایک تو یہ کہ ایکیوٹ ڈائریا ہے، اور دوسرے ہے کہ کرونک۔ تو ایکیوٹ جو ہے وہ بہت کامن ہوتا ہے، کرونک ہے وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اور کوئی بیماری مثلا کہ لیکٹوز انٹالرنس سے ہو سکتا ہے، یا پھر پیٹ میں کیڑے ہوں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بیماری جو کہ ہمارے یہاں خوش قسمتی سے ہمارے یعنی نان وائٹس میں کم پائے جاتے ہیں، مثلا سیلیاک ڈیزیز ہے، سسٹک فائبروسس ہے، جی، وہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے میل نیوٹریشن ایک کاز ہے جو کرونک ڈائریا کی وجہ بنتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس بھی ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو ایکیوٹ میں جو ہے جی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکیوٹ جب ڈائریا ہو تو اس کی مطلب ایک تو اس کی کاز جو ہے وہ ہے وائرل، موسٹلی بچوں میں جی ہاں، موسٹلی بچوں میں وائرل ڈائریا ہوتا ہے، اور وائرس جو ہے وہ مطلب آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے جو ہے تحفظ حاصل کرنے کے لیے آپ اس کی بر وقت اس کے علاج کرنے کے لیے آپ کو یعنی اقدام کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ پریونشن کی تحفظ میں پریونشن کریں۔ پریونشن میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وائرس کہیں پر ہے، کہیں ڈائریا ہو رہا ہے، تو صفائی سب سے بڑا جو ہے وہ ہے کہ جو پریونشن میں یعنی بہت اہم رول ہے صفائی کا۔ جی، تو پریونٹیو ایسپیکٹ کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہائیجین، پرسنل ہائیجین اگر صحیح ہو تو ہم جو ہے بہت حد تک اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جب تک بیماری فل بلون سامنے نہ آ جائے یا بہت زیادہ شدت اختیار نہ کر جائے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے، جی، اور دستوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آن اینڈ آف یہ بچوں میں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔
والدین کبھی توجہ دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دینے لگتے. یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں یا دو چیزیں میں جاننا چاہوں گا آپ سے. ایک تو یہ کہ بچوں کی فریکوینسی آف اسٹول کتنی ہونی چاہیے کس ایج میں، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا بچے کو ڈائریا ہے بھی یا نہیں، جس پر والدین کافی توجہ دے کر فوراً سمجھ سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ دیکھیے جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم لوگ ہر وقت یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہر ماں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا دودھ پلائیں، ڈبے کا دودھ نہیں پلائیں. جی. تو جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے انفنٹ، وہ اگر 7 سے 8 دفعہ بھی دن بھر میں موشن کرتا ہے تو یہ ڈائریا نہیں ہے. جی. کیونکہ ماں کا دودھ ایزیلی ڈائجسٹ ہو رہا ہے اور یہ ڈائریا نہیں ہے. ہاں لیکن بچہ اگرچہ ٹاپ فیڈ پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈائریا ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے اس کے سدباب کرنے کے لیے آپ کو پہلے پتہ کرنا پڑے گا، اسٹول کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، کھانے کا ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ آیا وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بالکل سمپل ہو، مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ٹاپ فیڈ کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. جی. بوتل آپ نے جو دودھ پلانے کی بوتل ہے اس کو آپ نے صحیح طرح صاف نہیں کیا تو اس میں جو دودھ کے ذرات رہ جاتے ہیں اس میں آپ نے دوبارہ دودھ ڈالا تو وہ دودھ پھٹ جائے گا. جی. تو اتنا وقت میں ہوتا نہیں ہے اور بچہ جو دودھ پی لیتا ہے پیٹ میں جا کر کے وہ پھٹتا ہے اور وہ ڈائریا کاز کرتا ہے. جی، یہ بھی ایک وجہ بن جی. سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے بتایا کہ یہ بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، خاص کر نوزائیدہ بچوں میں. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب ڈائریا کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو کس طرح کی علامات خطرناک تصور کی جاتی ہیں جن کے معاملے میں والدین کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے یا ہاسپٹلائزیشن وغیرہ جو بھی اقدام ضروری ہوں وہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں مطلب کہ بچہ کسی بھی عمر کا ہو تو اس کو اگر ڈائریا ہے تو اس سے یعنی بچہ کیا بڑا بھی کوئی بھی ہو تو اس کے جسم سے نمکیات، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نمکیات جو ہے اخراج ہوتا ہے، تو ہمیں اس نمکیات کو پورے کرنے کے لیے فوری طور پہ ہمیں جو ہے فلوئڈ دینی چاہیے اورلی، منہ کے ذریعے اگر بچہ منہ سے لے رہا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ ایک وہ آتا ہے یعنی ORS جو ہے، نمکول، آپ وہ گھر پہ بنا کر کے دے سکتے ہیں. فوری طور پہ آپ وہ دینا شروع کر دیں اور غذا بچے کی بند نہ کریں. ہمارے یہاں ایک متھ ہے کہ اگر ڈائریا ہے تو کھانا بند کر دو، دودھ یا جو بھی کچھ کھا رہا ہے بچہ وہ بند کر دو. نہیں، بالکل نہیں بند کریں، اسے کھلائیں. الٹی کر رہا ہے یا دست ہیں کوئی بات نہیں، آپ دیتے جائیں، ان کو کھانا دیتے جائیں. علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یعنی کہ جو شروع میں تو یہ علامات ظاہر نہیں ہو گئیں، جب زیادہ پانی جسم سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ علامات یہ ہوتے ہیں کہ بچے کے پیشاب کم ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پیشاب کا رنگ گاڑھا ہو جائے گا. یعنی پیلا تو ویسے پیشاب ہوتا ہے، ڈارک، بہت ڈارک ہو جائے گا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. آنکھوں سے آنسو نہیں آئے گا، روئے گا بچہ لیکن آنسو نہیں نکل رہا. زبان خشک ہوگی. جی. اسکن جو ہے پیٹ کے اوپر جو چمڑی ہے آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ بالکل یعنی آپ کی انگلیوں کے بیچ میں آتی ہیں وہ، جی، جھریاں آ جائیں گی اور آپ کی انگلیوں کے بیچ میں وہ آ جائیں گی. جی. اگر 18 مہینے سے کم بچہ ہے تو سر کے تالو جو ہے یہاں پہ نرم وہ ہوتا ہے، وہ فونٹانیل کہلاتا ہے. وہ فونٹانیل جو ہے وہ دھسا ہوا ہوگا. جی. یہ 18 مہینے سے کم بچے، کیونکہ 18 مہینے کے بعد فونٹانیل بند ہو جاتا ہے. جی. تو یہ علامات ہیں. اس کے بعد پھر بچہ اگر پھر بھی اس کو کوئی علاج نہیں ہوا، یعنی کہ فلوئڈ اگر نہیں گیا جسم میں، تو بچہ جو ہے یعنی کوما میں جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، ڈراؤزینس ہو سکتی ہے. تو یہاں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اس سے پہلے ہی آپ اسے یعنی ایک تو سب سے پہلے نمکول دیں، کھانا دیں اور کیلا دیں، کھچڑی دیں، دہی دیں اور جو نارمل فیڈ کرا رہے ہیں وہ بھی کریں. جی. یعنی دودھ، یعنی غذا اس کی بالکل بند نہیں، غذا بالکل بند نہ کریں بلکہ زیادہ دیں. جی. جی. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں ڈائریا کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.